سمجھے؟ تو یہ کہہ کے ذمہ داری ایم کیو ایم پہ ڈال دیں یا کسی اور پہ ڈال دیں، یہ غلط ہے۔ اس شہر پہ قبضہ کرنے والے نظر آ رہے ہیں آپ کو، بندوق کے زور پہ نظر آ رہے ہیں۔ ہم پرامن لوگ ہیں، الطاف بھائی پرامن سیاست کرتے ہیں۔ آپ نے بندوق نہیں اٹھائی؟ ایم کیو ایم کے پاس کچھ اسلحہ نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ اگر ایم کیو ایم پہ بات آتی ہے تو ایم کیو ایم کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ماضی میں بھی، اور یہ پہاڑی پہ جس پہ آج آپ گئی تھی اس پہ 100 سے زیادہ لوگ مرے ہیں، جس میں اردو بولنے والے بھی، پشتو سپیکنگ بھی۔ اگر ان کا ریئیکشن آتا تو خدا نہ خواستہ یہاں ہم نہیں بیٹھے ہوتے۔ الطاف بھائی نے وہ ریئیکشن روکا ہے۔ اور آپ سے پھر میں کہوں گا کہ 12 مئی کو تو آپ آج تک ذکر کرتے ہو، اس 125 جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس پہ کوئی ذکر نہیں کرتا، کوئی ذکر ہو رہا ہے، ہر ٹیلی ویژن چینل کوئی اینکر بات نہیں کر رہا۔ یہ انسان کے بچے نہیں تھے کیا؟ اس میں ہمارے 14 لوگ مرے تھے، اس میں ہمارے 14 لوگ مرے تھے، شہید ہوئے تھے، اس میں 125 لوگ شہید ہوئے ہیں، اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ نہ پولیس آ رہی ہے، نہ رینجرز آ رہی ہے، اور کوئی سیاستدان، کوئی اینکر، کوئی صحافی اس پہ بات ہی نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ یہ کہ لاشوں پہ سیاست کی جا رہی ہے۔ وہ تو ذکر یوں آ گیا کہ ذوالفقار صاحب کا ایک بیان ایسا آ گیا کہ آگ لگ گئی، ورنہ تو اس کو بھی آپ بھول جاتے اور آگے چلے جاتے۔ نہیں ٹھیک ہے، بغیر 12 مئی پہ آپ رہتے۔ ٹھیک ہے، خوش بخش شجاعت صاحبہ، جو ذوالفقار صاحب نے بیان دیا، کوئی ذی شعور اس کی بالکل بھی حمایت نہیں کر سکتا، یہ بات تو طے ہے، بہت غلط بیان تھا اور میڈیا نے، سب لوگوں نے، عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ مگر اس کے بعد جو ری ایکشن ہوا اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ کیا آپ کی جماعت ایک پڑھی لکھی جماعت ہے؟ آپ کی جماعت ایک رسپانسبل جماعت ہے، اس شہر میں آپ کی میجورٹی ہے، آپ ایک قومی جماعت کے طور پہ ابھر رہے ہیں، جو ری ایکشن اس کے بعد ہوا کیا اس کی ذمہ داری آپ قبول کرتے ہیں؟ وہ ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، ایک تو یہ کہ عاصمہ صاحبہ آپ ہمارے اس گھر آنگن میں مہمان ہیں، ویسے میزبان ہیں، بہت سے الزامات لے کر آئی ہیں، ہمیں آپ نے مقدمے کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ آج اس پروگرام میں میں یہ فائدہ اٹھاؤں گی کہ اس وقت چینل کے حوالے سے دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، جو عدالت، جو کٹہرہ آپ نے اس وقت یہاں لگایا ہے، ایک بہت بڑی عدالت، بہت بڑا کٹہرہ اس وقت آسمانوں پہ لگائے، کیونکہ شب برات ہے، نجات کی رات ہے۔ آج کی رات یہ دعا مانگیے کہ یہ 18 کروڑ مظلوم عوام جو ہیں ان کو اس طبقے سے نجات مل جائے جس طبقے نے انہیں بے روزگاری، غربت کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ غربت سے نجات دے دے۔ دعا مانگنے کا وقت ہے یہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کا وقت نہیں ہے، یہ وقت دعا ہے اس ملک کے لیے، اور یہ رات بہت اہم ہے۔ ہمیں دعا مانگنا چاہیے، ہمیں بے روزگاری سے، برات کی رات ہے نا، نجات کی رات ہے، ہمیں بے روزگاری سے نجات ملے، ہمیں ان شرپسندوں سے نجات ملے، ہمیں ان اقتدار والوں سے نجات ملے جنہوں نے اس عوام کو بوٹی بوٹی کر کے نوچ ڈالا ہے، ہمیں نجات ملے اس تمام غربت اور پریشانی سے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں رحمت اور اپنی حفاظت کے فرشتے بھیج دے۔ آپ مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں کہ ذوالفقار مرزا صاحب نے جو گل افشانی فرمائی تھی اس کے بعد کیا اس کا رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا؟ بی بی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر کوئی شخص کسی کو گالی دیتا ہے تو ہر ایک کا رد عمل مختلف ہوتا ہے۔ ایک شخص اگر مجھے گالی دے گا تو میرا رسپانس مختلف ہوگا، اگر میرے باپ کو گالی دے گا تو میرا مختلف ہوگا، اگر میرے بزرگوں کو، جد امجد کو گالی دے گا تو مختلف ہوگا، اگر پورے طبقے کو گالی دے گا تو اس پورے طبقے کا رد عمل بالکل مختلف ہوگا۔ یہ وہی بات ہے، یہ وہی بات ہے۔ میں یہاں ایک مثال آپ لے لیں، آپ ایک مثال لے لیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگی، بے نظیر بھٹو کا رسپانس مختلف تھا، مرتضیٰ بھٹو کا رسپانس مختلف تھا، تو رسپانسز مختلف ہوتے ہیں۔ ایک پورے طبقے کو انہوں نے اٹھا کے گالی دے دی، پورا طبقہ، اور وہ ایک بڑی عوام جو پنجابی، پختون، بلوچی تھی، اس کے بھی دل پہ دھچکا لگا، اور اردو بولنے والے اور مہاجر جو پیپلز پارٹی میں بھی بے شمار ہیں، دیگر پارٹیز میں بھی بے شمار ہیں، کیونکہ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ آپ کے سامنے میرا بولنا مشکل ہے، سب کے دل کو دھچکا لگا۔ مگر ایک بات درست ہے کہ جب آگ لگائی تھی محترمہ کے قتل کے بعد یا ان کی شہادت کے بعد، تو زردائی صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے اس آگ کو ٹھنڈا کیا تھا۔ ایکسکیوز می، اس کا آپ جواب کی قیادت بھی یہ کام کر سکتی تھی۔ اوکے، انہوں نے اس وقت پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا جب کراچی سے لے کر اوباڑوں تک ایک ٹرالر بھی جلنے سے نہیں بچ سکا تھا۔ وہ رسپانس یاد ہے آپ کو؟ تو آپ بھی وہ رسپانس یاد ہے آپ کو؟ نہیں، جب آپ
جب آپ عوام کا ایک انبوہ گناہ ہوتا ہے، جب وہ سڑکوں پر نکلتا ہے، جب اس کا رسپانس ہوتا ہے اس کو ٹھہرانے کے لیے، آپ الطاف بھائی کا میں کہتی ہوں اس وقت شکرانہ کرنا چاہیے لوگوں کو کہ انہوں نے ایک بہت بڑھتی ہوئی بہت زبردست کچھ تو خون کی ریلی کو روک دیا. درست بات ہے، انہوں نے روکا ہے. اور یہ کہنا، دیکھیں آسمہ، یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن جب پبلک نکلتی ہے نا باہر، اسٹریٹ پاور ہوتا ہے، اس کو روکنا بہت مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ وہ الطاف بھائی کے چاہنے والے تھے، ان کی ایک آواز پہ وہ واپس لوٹ گئے. ٹھیک بات ہے، لیکن بہت سارے سوالات اور بھی ہیں. بہرحال ہم قیادت کی، بالکل جو قیادت ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے، کچھ ذمہ داری کارکنوں کو بھی ادا کرنی ہے، اور سارا الزام سارے پختونوں پہ لگا دینا یہ تو کہیں کی ذمہ داری نہیں ہے. گلبراز خٹک صاحب بھی تو پختون ہے نا، آپ کے بغل میں بیٹھے. وہ جو سوال رہ گئے وہ بھی کر لینا. ہاں بالکل میں کرتی ہوں. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. شب برات کی رات ہے، مرادوں کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے. خدا کرے جو خوش بخت شجاعت صاحبہ نے کہا، اس ارض پاک پر وہ وقت آئے کہ سب لوگ ایک پاکستان کے پاکستانی اور مسلمان پاکستانی بن کے یہاں پر وقت گزاریں. کس طرح سے یہ ممکن ہوگا؟ خدا کے لیے ہم ساری سیاسی جماعتوں سے بالاتر ہو کر، تمام طبقات سے، مفادات سے بالاتر ہو کر کب پاکستان کے لیے سوچیں گے؟ یہ آج کا سوال ہے، آج کا مقدمہ ہے، اور ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہے. جائیے گا کہیں مت، ہم مزید کچھ باتیں کرنے والے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا اوکے، اچھا مجھے اوکے، مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ بہت جذباتی ہو رہے ہیں، مجھے معلوم ہے. اوکے، بہت شکریہ. اچھا پروگرام شروع کریں. اوکے جی، بہت شکریہ بہت شکریہ. ظاہر ہے پبلک ہے، عوام کی پارٹی ہے، اور تھوڑے سے جذباتی بھی ہیں، کچھ ناراض بھی ہیں لوگ، لیکن ظاہر ہے ہم پروگرام اس لیے کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم پاکستان کے کراچی کی بات کریں اور کراچی میں بسنے والوں کی بات کریں. اور کراچی صرف کراچی والوں کا نہیں، پورے پاکستان کا ہے. یہ روس البلاد ہے، یہ پاکستان کا معاشی ہب ہے. یہاں پہ لوگوں کا، کروڑوں لوگوں کا روزگار اس شہر سے وابستہ ہے، اسی لیے اس کے امن کے لیے دعا گو ہے آج ہم یہاں پہ. میں خٹک صاحب یہاں پہ موجود ہے، پختون ہے، رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں. ہر پختون کے اوپر متحدہ قومی موومنٹ الزام لگا دیتی ہے کہ وہ دہشت گرد ہے، چاہے وہ متاثرین کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی صورت میں یہاں پہ آ رہا ہو. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ طالبان ہے. پختون بھی تو اس شہر میں اتنے ہی ہے نا، وہ بھی تو چاہتے ہیں کہ اس شہر کو اون کریں اور یہاں پہ رہیں. ان کو یہاں پہ رہنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ آسمہ صاحبہ، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن آپ نے جو یہ بات کی کہ متحدہ قومی موومنٹ ہر پختون کے اوپر الزام لگاتی، یہ تو سراسر زیادتی کی بات ہے. اور میرے خیال سے آپ کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آئی ہے؟ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کسی قومیت کے بارے میں کہ وہ یا دہشت گرد ہے یا ٹیررسٹ ہے یا کوئی کسی قسم کی ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو ہے. متحدہ قومی موومنٹ، جس طریقے سے ابھی آپ نے کہا کہ گلفراز خان خٹک یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کو بھی جو ہے ایم کیو ایم نے نمائندگی دی ہے. آپ کی یہ بھی غلط فہمی ہے اور کم فہمی میں سمجھوں گا کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک ویژن کا نام ہے، ایک فلسفی کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے. اور اس میں یہ
اگر آپ یہ پنجاب میں یہ پروگرام کرتی تو اس کا سینیریو ڈیفرنٹ ہوتا. اب اگر آپ خیبر پختونخوا میں کرتی تو اس کا سینیریو ڈیفرنٹ ہوتا. اگر آپ بلوچستان میں کرتی, آزاد کشمیر میں کرتی تو یہ آپ. لیکن صدیق صاحب ہر بات ہے کہ میری کم فہمی صحیح, میری کم عقلی صحیح. دوسری بات, کل آپ نے جو پروگرام کیا تھا جی, اس سے آپ یہ تاثر دینا چاہ رہی تھی کہ یہ ایک پختونوں کا ہو سکتے ہے اردو بولنے والوں کے درمیان کوئی چپکلش ہو, کوئی ان کے درمیان رنجش ہو, یا ان کے مفادات آپس میں ٹکرا رہے ہیں, ان کے خلاف یہ جنگ و جدل ہو رہی ہے. یہ قطعاً غلط ہے, قطعاً سراسر جو ہے یہ زیادتی ہے یہ میڈیا کی جانب سے. آج یہ تمام تر واقعات کراچی میں پروگرام وسیم بھائی نہیں چلا, یہ تمام تر واقعات پختونوں کی آواز کی بات کریں. یہاں پہ میں خدا نہ خواستہ میں نے برملا یہ کہا کہ یہ قوتیں ہیں, یہ طاقتیں ہیں جو یہ چاہتی ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ قومیں آپس میں لڑے, آپس میں جھگڑے, لسانیت کو ہوا جو ہے ملے تاکہ ان کا اقتدار ان کو دوام ملے. اور یہ مافیاز چاہے وہ لینڈ مافیا ہو, چاہے وہ ڈرگ مافیا ہو, چاہے وہ کسی بھی صورت میں مافیاز ہو, ان کو اوپر جو ہے اسٹیٹ کی نظر نہ پڑے اور افراتفری ہو, انارکی ہو, جس سے ان کا کاروبار پلے پھولے. لیکن خدا کی کا فضل ہے کہ پختون قوم جو بہت باشعور ہے, جو سوچ سمجھ رکھتی ہے, وہ آج تک اس جو ہے پروپیگنڈے میں, اس سازش میں نہیں آئی ہے. مگر جب ہم بات کرتے ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ یہ اگر کہیں وہ سازش کامیاب ہو گئی تو پختون کے حیثیت سے میں کہوں گا یہ سب سے زیادہ ظلم جو ہے یہ جو ہے قوم کے ہوگا. یہاں پہ ارد گرد میں جو ہے یہاں پہ کاروبار ہے ان کا, یہاں پہ اپنے بزنس ہیں, یہاں پہ اپنی فیملیوز کے ساتھ رہتے ہیں, یہاں پہ ان کے مارکیٹیں ہیں. خدا نہ خواستہ اگر یہ آگ پھیل گئی تو انہی کی جلائی جاتی ہے نا, کس کی بس جلائی جاتی ہے, کس کا رکشہ جلایا جاتا ہے, کس کی ٹیکسی کو آگ لگائی جاتی ہے. یہ کہنا بہت آسان ہے. اگر آپ کراچی کو دیکھو تو یہاں گھروں میں پختون بھائی نوکریاں کر رہے ہیں, فیکٹریوں میں نوکریاں کر رہے ہیں. یہ وہ پختون بھائی نہیں ہیں, یہ اصل پختون وہ ہیں جن کا حصہ ہے کراچی کو بنانے میں, جو مزدوری کرنے آیا ہوا بیچارہ شریف آدمی. مگر میں یہاں کلیئر کروں گا اس بات کو, ANP بھی جماعت ہے پختونوں کی, مانتے ہیں ہم. مگر جب امین خٹک ہوا کرتا تھا اس کراچی شہر میں, اللہ اس کو جنت نصیب کرے, وہ سیاسی لوگ تھے. اب معذرت کے ساتھ اب ایک ٹولہ, ایک ایلیمنٹ ایسا آ گیا ہے جو ہائی جیک کر چکا ہے اس جماعت کو. یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو قبضہ مافیا, ڈرگ مافیا, بندوق بیچنے والے لوگ ہیں. یہ عام پختون نہیں ہے. کسی سے بند کمرے میں پختون سے آپ پوچھیں, وہ منع کر دے گا کہ ہمارے قائد یہ لوگ نہیں ہیں. ان کے انٹرسٹ ہے یہاں کراچی میں, ان کے پیسے کا انٹرسٹ ہے. دیکھیں, جب آپ بھی ہم پہ ہی ڈال دیتی ہو الزام کہ آپ حالات بہتر کیوں نہیں کرتے, اگر جب اس کی بات آتی ہے, ان مسائل کی بات آتی ہے تو آپ MQM کی طرف دیکھتے ہو. باقی وقت میں کراچی منی پاکستان, سب کا پاکستان. تو بھائی جہاں کماتے ہو اس کو اون کرو, قبریں یہیں بناؤ اپنی, یہاں سے کماتے ہو تو یہیں مرو. ٹھیک, آپ کی جماعت قومی جماعت نہیں بھیجو, قومی جماعت ہے نا, اس لیے آپ سے زیادہ سسٹم کو اون کرو, اس سڑک کو اون کرو, گٹر کو اون کرو, تو پھر کراچی کے باشندے بنتے ہو. یہاں سے صرف نوٹ کمانا, زمینوں پہ قبضے کرنا اور جائیدادیں کہیں اور بنانا, نو, یہ نہیں ہونے دے گی متحدہ. اچھا, یہ نہیں ہونے دے گی متحدہ, یہ بات تو وزیر صاحب نے کہہ دی. ایک بات یہ نہیں ہونے دیں گے, مگر یہی بات ہے جس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے. آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. ایک سوال آپ سے. جی, آپ نے ابھی فرمایا کہ کٹی پہاڑی پہ جو آپ نے پروگرام کیا وہ کراچی میں آپ نے شو نہیں کیا. نہیں, کراچی میں بہت سی جگہوں سے شکایت آئی ہے کہ وہ نہیں دیکھ پایا. نہیں, آپ نے ابھی یہ جملہ کہا کہ اسی لیے ہم نے وہ کراچی. دیکھیں, یہ بہت بڑی ہپوکریسی ہے. یہ الزام بھی آپ پہ لگتا ہے. بڑی خوشبخش شجاعت صاحب, آپ کا میڈیا سے تعلق رہا ہے, یہ الزام بھی آپ کے اوپر لگتا ہے. میں تو آپ کے پرسیپشن جو آپ کے بارے میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ قومی جماعت کی پرسیپشن جو آپ نے گین کی ہے, جو آپ نے ریپیوٹ گین کی ہے پچھلے کچھ عرصے میں, وہ بہت مختلف ہے.